سو ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نظم اور کچھ واقعات سنانا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے ایک واقعہ ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے ماں باپ کے مالک، تو نے بنائے پیارے پیارے بھائی بہن ماں باپ ہمارے، بکری گائے اور بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، میری سن لے میرے مالک، میرے پیارے پیارے مالک، لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں آگے آگے بڑھتا جاؤں، مجھ سے ہو ہر گھر میں اجالا، بن جاؤں ہر آنکھ کا تارا۔ تو یہ ہمارا پہلا جو نظم تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرا جو ہے وہ واقعہ ہے جو ہمارے نبی کے اوپر ہے، مطلب ہمارے نبی کے والد ماجدہ کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ مکہ شریف عرب دیش کا ایک شہر ہے۔ عرب دیش میں بہت سے خاندان تھے۔ سب سے عزت والا خاندان قریش کا تھا۔ محمد رسول اللہ قریش خاندان سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ ہمارے دین دنیا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے دادا حضرت ابو مطلب نے پالا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دادا جان بھی زیادہ دن نہ رہے، تب اللہ کے رسول کو آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب نے پالا۔ آپ نے حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ محمد رسول اللہ بچپن سے ہی بڑے سچے تھے۔ سب آپ کو صادق اور آمین کہتے تھے۔ محمد رسول اللہ بڑے ایماندار تھے۔ سب آپ کی عزت کرتے تھے۔ درود ہو پیارے نبی پر، سلام ہو پیارے نبی پر۔ آپ نے یہ سب سنی، دیکھتے ہیں کس کس نے غور سے سنی۔ میں آپ سے کچھ پرشن کرتی ہوں، سوالات۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ ماجدہ کا نام۔ اور اس کے بعد یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان کا کیا نام تھا؟ ابھی اتنے 2 سوال بتائیے، پھر اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں ہم پوچھتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا نظم جس کا نام ہے اچھا لڑکا۔ شروع کرتے ہیں۔ ساجد ایک ننھا منا بچہ ہے۔ ہر روز صبح سویرے اٹھ جاتا ہے۔ پہلے سب گھر والوں کو سلام کرتا ہے، پھر سب سوتے بچوں کو جگاتا ہے، اپنا سارا کام خود کرتا ہے، اپنا بستر طے کرتا ہے، حاجت سے فارغ ہوتا ہے، دانت منہ دھو کر اسکول جاتا ہے، پھر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، ہر وقت صفائی کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک وقت پر اسکول جاتا ہے، اپنا سبق یاد کر کر فر سناتا ہے، اپنا سارا کام سلیقے سے کرتا ہے۔ تو ہمارا تیسرا جو نظم تھا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو بھی ایسی بننا چاہیے، مطلب آپ کو کیا، ہم سب کو ایسا بننا چاہیے، اچھا، جو اپنا سارا کام کرے اور سب کچھ کرے۔ اب چوتھا سبق آتا ہے جس کا نام ہے خالد اور نادر۔ خالد اور نادر مطلب بھائی ہیں اس میں۔ اور اب آگے دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہوگا۔ خالد اور نادر بھائی خالد اور نادر بھائی ہیں۔ خالد نادر کا بڑا بھائی ہے، نادر خالد کا چھوٹا بھائی ہے۔ ایک دن نادر رو رہا تھا۔ خالد نے پوچھا، امی جان نادر کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا، نادر لڈو کے لیے رو رہے ہیں۔ ایک لڈو تمہارے لیے تھا اور ایک لڈو ان کے لیے تھا جو کہ یہ کھا گئے ہیں۔ تو پھر خالد نے کہا کہ یہ لو اماں، میری چیز میرے بھائی کی چیز ہے، یہ لو نادر، یہ لڈو بھی کھا لو۔ تو اب ہمارا یہ تیسرا نظم کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سوری گائز، مجھ سے غلطی ہو گئی، تیسرا نہیں چوتھا تھا۔
اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں کی طرف، جس کا نام ہے میں غلام نہیں بنوں گا۔ اس میں ایک کتے اور بندر کی بات ہے، اور آگے کیا ہوا وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ ابھی زیادہ نہیں، سارے چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ تھوڑے، تو آپ سن کے جانا۔ ایک کتا پھرتا پھرتا جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں بڑے بڑے پیڑ تھے، پیڑوں پر بندر بیٹھے تھے۔ کوئی بندر پتے کھا رہا تھا، کوئی بندر اچھل کود کر رہا تھا، کوئی جھولا جھول رہا تھا۔ کتے نے ایک بندر سے کہا، میاں بندر، تم پتے کھاتے ہو؟ میرے ساتھ شہر چلو، میری طرح آدمی کے گھر رہو، مزے کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ بندر نے کہا، تم کتے ہو، میں بندر ہوں، تم آدمی کا غلام ہو، میں غلام نہیں بنوں گا۔ تو ہمارا جو یہ 5واں تھا، اس میں بس یہی ہوا اور زیادہ کچھ نہیں۔ اس میں بس بندر بولتا ہے کہ میں غلام نہیں بنوں گا۔ کیا میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں، اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کچھ سوالات دیے جائیں گے، اگر وہ آپ نے اس کے جواب دے دیے کامنٹ میں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ نے بہت اچھے سے سنا سمجھا۔ اب یہ 6 ہے ایک نظم، جس میں ایک مرغی کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہے مرغی۔ ایک مرغی کے کئی بچے تھے۔ مرغی نے بچوں سے کہا، تم میرے ساتھ ساتھ رہا کرو، نہیں تو بلی تمہیں پکڑ لے گی۔ ایک دن مرغی ادھر ادھر چر چگ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، مگر ایک بچہ ساتھ نہیں تھا، وہ دور دور پھر رہا تھا۔ مرغی نے اسے بلایا، کٹ 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 کٹ۔ بچے نے ماں کی بات نہیں مانی۔ اتنے میں ایک بلی جھپٹی اور اس کو منہ میں دبا لیا اور لے گئی۔ بچے چیں چیں کرتے رہ گئے۔ جو بچے ماں کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، جس بچے نے ماں کی بات نہیں مانی اسے بلی کھا گئی۔ تو اس کی مطلب آپ کو جو سیکھ ملتی ہے وہ آپ کامنٹ میں بتانا، مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم 7واں پڑھتے ہیں، اس میں ہے ایک صبح کا سبق۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے، صبح کا سبق۔ لو بڑھیا نے دربہ کھولا اور ککڑوں کو مرغا بولا، اٹھو اٹھو سونے والوں، جاگو جاگو سونے والوں، دیکھو مرغا کیسا اچھا، وقت پہ اپنا کام ہے کرتا، صبح سویرے اٹھتا ہے یہ، گیت خدا کے گاتا ہے یہ، لو وہ کوئل بھی اٹھ بیٹھی، کوکو کوکو شاخ پہ بولی، اے لو کاکا بھی اٹھ بیٹھے، پیڑ کی اونچی شاخ پہ بولے، آہا مینا بھی بولی، آنکھیں اپنی سب نے کھولی، بچوں تم بھی اب اٹھ جاؤ، گیت خدا کے تم بھی گاؤ۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ نظم؟ آپ بتانا آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح کو۔ اب ہم پڑھیں گے 8واں، ایک وہ واقعہ ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے میٹھا پھل۔ ملائی کی برف ٹھنڈی اور میٹھی۔ اسلم نے یہ آواز سنی، دوڑتا ہوا امی کے پاس آیا، امی ایک آنا دیجیے، میں ملائی کا برف لوں گا۔ ماں نے کہا، نہ بیٹا، فیری والوں کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ اسلام نے پوچھا، کیوں اماں، کیوں نہیں کھاتے؟ ماں نے کہا، ان کی برتن گندے ہوتے ہیں، سویرے سودے پر خاک اڑتی رہتی ہے، مکھیاں بھن بھن کرتی رہتی ہیں، جو ان کی چیزیں کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لو یہ دونی اور کچھ میٹھا پھل لے آؤ، پھل کھانے سے طاقت آتی ہے، مگر کالا سڑا یا کچا پھل نہ لے آنا۔ اسلم دونی لے کر خوش ہو گیا، دوڑتا دوڑتا گیا اور پیلے پیلے 2 کیلے لے کر آ گیا۔ ایک کیلا آپ نے کھایا اور ایک کیلا اپنی بہن کو دیا۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، تم نے چھلکے راستے میں پھینک دیے، اس پر کوئی چلے گا تو پھسل کر گر پڑے گا، ایک کام کرو، انہیں اٹھا کر ایک طرف ڈال دو۔ تو یہ ہمارا 8واں نظم پورا ہوتا ہے، مطلب یہ نظم نہیں ایک سبق تھا، تو یہ پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم 9 پہ جائیں گے، 9 والا پڑھیں گے۔ اس کا ہے ایک اندھی بڑھیا۔ اس میں مطلب ایک اندھی بڑھیا ہوتی ہے، اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہوا۔ ایک دن انور بازار جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ بڑھیا اندھی تھی،
وہ ڈر رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا نہ جائے۔ انور نے بڑھیا سے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا میں اکبر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انور نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلوں۔ انور بڑھیا کے لاٹھی پکڑ لی اور انور آگے آگے چلتا رہا اور بڑھیا پیچھے پیچھے۔ انور نے بڑھیا کو اکبر کے گھر پہنچا دیا۔ بڑھیا نے دعا دی، جیتے رہو تم نیک لڑکے ہو۔ اس میں بس یہ تھا چھوٹا سا ایک سبق۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اب پڑھتے ہیں سبق نمبر 10۔ اس کا نام ہے گھڑی، کہ ہماری گھڑی مطلب یوزفل ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ گھڑی ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ہے، کسی بھی کام میں دیری نہیں ہونے دیتی۔ نماز کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، کئی دن سے سورج نہیں نکلا، بادل گھرا ہوا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بچوں نے اپنی اپنی گھڑی دیکھی اور مدرسے چلے گئے۔ یہ سبق نمبر 10 پورا ہوتا ہے۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتانا۔ تھینک یو فار واچنگ، اور آپ ہماری ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ ہم آپ کو ایسی ہی اور ویڈیو دیں گے جس میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ یہ سبق ملیں گے، جس سے آپ کو کچھ دین ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا، اور سب کو شیئر بھی کرنا، اور کامنٹ کرنا نہ بھولنا، اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھے تھے اس کے جواب بھی دینا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تو آپ کو اس ویڈیو سے کیا سمجھ میں آیا مجھے بتانا۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ابھی نیو ہے، تو پھر آپ ہمیں کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے تو ہم آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے۔ اور اگر آپ کو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو آپ کامنٹ میں بتانا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو ہم سے کچھ بولنا ہے کہ کچھ واقعہ کچھ اور بتانے کو، تو ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ بولیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور کچھ غلطی ہوئی ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں ہمیں بتانا کہ کیا غلطی ہوئی ہیں، ہم اس کو پھر صحیح کریں گے۔ اس کے بعد تو اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہوں، تو یہ بتائیے ہمارے نبی کا کیا نام تھا، اور ان کی والدہ کا نام، اور ان کے والد کا نام، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے دادا جان کا کیا نام تھا، اور ان کے چاچا کا نام کیا تھا۔ ان کچھ سوالوں کا جواب دے دیں۔